السلام علیکم. نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا ونبينا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا كثيرا. أما بعد، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما معناه إن الله لا يستجيب الدعاء عن قلب لاهٍ، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. برادران اسلام، ایک حدیث کی میں نے آپ کے سامنے قرأت کی ہے. اس میں اللہ پاک نے، اس میں حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مضمون بیان فرمایا ہے اور ایک اہم اور ضروری بات کی طرف مسلمانوں کو متوجہ فرمایا ہے. لیکن آپ کو پتہ ہی ہے کہ سرکار کی بات میں جامعیت ہوتی ہے. آپ کو معجزہ ہے کہ آپ جوامع الکلم دیے گئے. جامع بات کرنا آپ کا معجزہ تھا. مختصر بات فرماتے اور بے شمار باتیں اس میں ہوتی تھیں. جس کا ذہن جتنا رسا ہے، جس میں جتنی قوت اجتہادی ہے، جس کی روح جتنی زیادہ منور ہے، وہ اتنے زیادہ مضامین کو اس میں سے نکالتے تھے. یہاں پر بھی دیکھنے میں ایک چھوٹا سا جملہ ہے جو میں نے آپ کے سامنے سنایا ہے، لیکن بڑے علوم ہیں اس میں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایک بات کی طرف متوجہ فرما رہے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالی دعاؤں کو قبول نہیں فرماتے غفلت والے دل سے. لا يستجيب الدعاء عن قلب لاهٍ. شراح حدیث دعا دو معنی میں لیتے ہیں. ایک دعا متعارف معنی میں کہ بندہ جو دعائیں مانگتا ہے وہ مراد ہے. حاجتوں میں آدمی دعائیں مانگتا ہے. دعا میں اور استعانت میں تھوڑا فرق ہے. مدد چاہنا اس کی شکلیں الگ الگ ہوتی ہیں. دعا جو ہے وہ ایک الگ چیز ہوتی ہے. ایاک نعبد و ایاک نستعین میں جو استعانت ہے وہ دعا کے ساتھ خاص نہیں ہے، بلکہ اس کی اور بھی شکلیں ہوتی ہیں. جیسے مصیبت ہے، مصیبت میں استعانت جو ہے نا وہ صبر ہے، دعا نہیں. دعا بھی اس کا ایک حصہ بن سکتا ہے، لیکن دعا مصیبت میں مدد مانگنا کیا ہے؟ اللہ سے صبر کرنا ہے، برداشت کرنا ہے اس کو. استعینوا بالصبر والصلاۃ، مدد مانگو، مدد چاہو صبر سے. عام طور پر دعا حاجتوں میں ہوتی ہے. ضرورتوں میں انسان اپنی اللہ تعالیٰ کو پکارتا ہے کہ یا اللہ میری ضرورت ہے. آخرت کی ضرورتیں ہیں بندے کی، وہ تو آنے والی ہیں مستقبل میں. دنیا میں آدمی بے شمار ضرورتوں میں الجھا رہتا ہے اور ضرورتیں پیدا ہوتی رہتی ہیں. اور میرے دوستو، ہم اصل ضرورتوں کے ہی مجموعے کا نام ہے. انسان پہ اگر آپ غور کریں گے، تجزیہ کریں گے تو لگے گا کہ ضرورتیں ہی ہیں وہاں پہ، اور کیا ہے. کھانے کی ضرورت روزانہ، پینے کی ضرورت روزانہ، پہننے کی ضرورت روزانہ، رہنے کی ضرورت روزانہ، چلنے پھرنے کی سہولتیں روزانہ، صحت کی ضرورت روزانہ، عزت کی ضرورت روزانہ. کون سی چیز ہے جس کی ضرورت بندے کو نہیں ہوتی رہتی؟ پلس اس میں نئے نئے مسائل بھی آتے ہی رہتے ہیں. ہماری اگر نظر ہماری ضرورتوں پر اور محتاجگی پر ہو تو بڑاپن ختم ہو جائے.
اور بڑاپن جو ہے یہ ساری بیماریوں کی جڑ ہے. ایک بڑاپن ہوتا ہے لوگوں کے سامنے تکبر اور غرور کرنا، اور ایک بڑاپن ہوتا ہے من مانی کرنا. اندر کا بڑاپن ہے یہ، جو سمجھ میں آیا کر رہے ہیں، جو جی میں آیا کر رہے ہیں. یہ بڑے پن سے ہی ہوتا ہے، دوسرے کے سامنے نہیں جتا رہا ہو، لیکن بس اپنی سی اپنی کرتا ہے، تو اللہ کے سامنے بڑاپن ہی ہو. تو اگر انسان کو اپنی ضرورتوں کا اندازہ ہو کہ میں کتنی ضرورتیں رکھتا ہوں اور ہر سیکنڈ میں رکھتا ہوں، ہر لمحے میں رکھتا ہوں، اور ایک قسم کی نہیں رکھتا بلکہ ہزاروں قسموں کی رکھتا ہوں. اللہ تبارک و تعالیٰ کا آدمی ہر وقت محتاج ہوتا ہے، ہر سیکنڈ میں محتاج ہوتا ہے، ہر پلک جھپکنے میں 50,000 قسموں کا محتاج ہوتا ہے. ہر پلک جھپکنے میں، یعنی کسی ایک وقت پلک جھپکنے میں نہیں، زندگی بھر ہر پلک جھپکنے میں. کبھی بھی کوئی انسان امیر ہو، غریب ہو، بادشاہ ہو، رعیت ہو، پڑھا لکھا ہو، بے پڑھا لکھا ہو، عالم ہو، جاہل ہو، نیک ہو، بد ہو، نیکیوں کے کاموں میں لگنے والا ہو، نہ لگنے والا ہو، بے نیاز کوئی نہیں، سب محتاج ہیں، سب ضرورت مند ہیں. لا یستغنی عن اللہ طرفۃ عین، اللہ تعالیٰ سے استغنا پلک جھپکنے کے برابر بھی نہیں ہوتی. اور جس آدمی میں یہ عقیدہ آ جائے کہ اللہ تعالیٰ کی ضرورت نہیں ہے اتنے ٹائم کے لیے، وہ ایمان سے نکل جاتا ہے. تھوڑی دیر کے لیے بھی کوئی آدمی یہ سوچے کہ مجھے اللہ کی اب ضرورت نہیں ہے، تو وہ ایمان سے باہر ہو جاتا ہے، کیونکہ اس کو فہم ہی نہیں ہے کہ ضرورت اس کی ہے کیا اور اللہ پاک اس کی ضرورتیں پوری کیسے کر رہے ہیں. تو دعاؤں کے اندر ہوتا اصل میں یہ ہے کہ آدمی اپنی حاجتیں اللہ تعالیٰ کے سامنے پیش کرتا ہے، ہر چھوٹی بڑی حاجت، دنیا کی ہو یا آخرت کی ہو، اور اللہ تعالیٰ کی طرف اپنے کو محتاج سمجھ کے رجوع ہونا یہ عبادت کی حقیقت ہے. اسی لیے فرمایا گیا دعا مخ العبادہ، دعا جو ہے وہ عبادت کا مغز ہے. عبادت ہی نہیں بلکہ عبادت کا مغز ہے، اس کا جز ہے، پورا خلاصہ ہے، کیونکہ انابت ہے اس میں اللہ کی طرف، رجوع ہے اللہ پاک کی طرف، اپنے احتیاج کا اظہار ہے اللہ پاک کی طرف. اللہ تعالیٰ کی عظمت کی تسلیم ہے کہ ان کی عظمت کو تسلیم کیا جا رہا ہے کہ آپ بڑے ہیں تبھی تو آپ کے سامنے ہاتھ پھیلا رہے ہیں. اس لیے فرمایا دعا مخ العبادہ. اس میں حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک بات بتائی، وہ یہ کہ جو دعائیں کرتے ہو اس میں ایک بات ذہن میں رکھنا کہ غفلت والے دل سے اللہ پاک دعا قبول نہیں فرماتے. غفلت کا ازالہ میرے دوستو وہ کیسے ہوتا ہے، کب ہوتا ہے؟ یہ جب تک آدمی اپنے باطن کا تزکیہ نہیں کرتا نہیں ہوتا. غفلت کی ضد ہے ذکر، جیسے معصیت کی ذکر ہے طاعت. تمام گناہوں کا، تمام معصیتوں کا مبنا جہاں سے وہ شروع ہوتے ہیں وہ غفلت ہے. پہلے غفلت آتی ہے پھر معصیت ہوتی ہے، غفلت کے لیول ہوتے ہیں. بعض مرتبہ غفلت بصورت یاد ہوتی ہے، بظاہر آدمی غفلت میں نہیں ہے، یاد میں ہے لیکن غفلت میں ہے. مثلا ایک آدمی نماز کا وقت ہو گیا، تسبیح پڑھ رہا ہے، اللہ تعالیٰ کو یاد کر رہا ہے، اسے کہو گے نماز کا وقت ہو گیا اور تسبیح دکھا رہا ہے کہ میں تو تسبیح پڑھ رہا ہوں. تو دیکھنے میں تو یہ ہے کہ وہ ذکر کر رہا ہے، لیکن حقیقت میں یہ ہے کہ وہ غفلت میں ہے. کیوں؟ اس واسطے کہ اس کو اس وقت کا ذکر معلوم نہیں ہے کہ اس وقت کا حال کا ذکر ہے کیا. اور اس وقت اللہ تعالیٰ کے حکم سے اعراض کرنا چاہے آپ کسی بھی کام سے کریں گے، کسی بھی مشغولیت کی وجہ سے، الا ہے کہ اللہ کی طرف سے اجازت ہو جائے، وہ غفلت میں ہی آئے گا. تو اس کو اللہ کے حکم کا اب اللہ کو بھولا ہوا ہے. اگر اللہ کو یاد رکھتا تو تسبیح لے کے نہ بیٹھتا نماز کے وقت میں. ایک ڈاکٹر صاحب کے پاس ہم گئے تھے ایسے ایک مرتبہ گشت میں، نماز کا وقت ہو گیا، ان کو متوجہ کیا کہ نماز کا وقت ہے چلیں پڑھ لیتے ہیں. تو کہنے لگے یہ جو سرنج ہے نا یہ میرے لیے نماز سے افضل ہے. کیوں؟ اس لیے کہ میں اس میں مخلوق کی خدمت کر رہا ہوں. خدمت خلق سب سے بڑی عبادت ہے. کیا نماز روزہ لے کے بیٹھے ہو آپ لوگ؟ اس کے ذہن میں یہ ہے کہ بھائی اللہ تعالیٰ کی مخلوق میں کی خدمت میں مہیلا. اچھا ویسے وہ تھے ڈاکٹر بڑے عجیب و غریب، یعنی انتہائی شفیق اور غریب پرور مشہور تھے.
ان کی فیس ہمارے یہاں ہندوستان میں 2.5 روپے، مرنے تک 2.5 روپے انہوں نے اپنی فیس رکھی، وفات ہو گئی، اللہ تعالیٰ مغفرت کرے. بڑا جی عمدہ آدمی تھے، نواب فیملی سے تعلق تھا ان کا. 2.5 روپے فیس تھی. بڑی دور دور سے لوگ آتے تھے، اور جن کے پاس 2.5 روپے بھی نہیں ہے وہ بھی نہیں لیتے تھے ان سے. تو غریب پروری تو تھی وہاں پہ، اس میں کوئی شک نہیں، خدمت خلق تھا وہاں پہ. ان کے ایک ہے ڈاکٹری آج کل کی ذرا نازک ہو گئی ہے، کچھ اچھے ڈاکٹر بھی ماشاءاللہ ہیں، مگر یہ کہ آج کل تو ڈاکٹری اس معنی میں رہی نہیں. اب تو وہ ایک عجیب چیز ہو گئی ہے، سب کو پتا ہے کہ وہ کیا چیز ہو گئی. مگر یہ کہ تھی ان کے پاس وہ چیز. انہوں نے کہا کہ یہ جو میں مخلوق کی خدمت کر رہا ہوں یہ نماز سے بھی افضل ہے. کیوں؟ اس واسطے کہ خدمت خلق اصل ہے، خدمت سے خدا ملتا ہے، نماز سے بھی خدا ملتا ہے، اس سے زیادہ ملتا ہے. ان کے پاس دلیلیں بھی تھی، استدلال بھی کر رہے تھے. لیکن یہ غفلت ہے. یہ دھیان میں رکھتے ہوئے کہ اللہ کی مخلوق ہے، اس کے ساتھ مجھے نرمی سے پیش آنا ہے، ان کے علاج کرنا ہے، ان کی صحت کی فکر کرنی ہے، مگر وہ نماز کے وقت میں اس سے غافل تھے، تو کیا بولیں گے آپ؟ یہی کہا جائے گا کہ غفلت میں ہے. غفلت کی صورتیں الگ الگ ہوتی ہیں. یہ نہیں کہ ہر وقت یعنی آدمی کی اگر زبان پہ ذکر ہو تو ذاکر ہی ہے. شاید اصل ذاکر تو مطیع ہوتا ہے. کل مطیع للہ فہو ذاکر. جو مطیع ہوتا ہے اللہ کا وہ ذاکر ہوتا ہے. پھر اس اطاعت کے ساتھ میں زبانی ذکر بھی جاری ہو جائے، ذکر لسانی بھی ہو، ماشاءاللہ فبیہا ونعمت، اور ذکر لسانی کے ساتھ اطاعت کے ساتھ ذکر قلبی ہو جائے تو اس کو یاد کہتے ہیں. اصل میں غفلت کے مقابلے میں صوفیہ کے پاس یہ مرتبہ ہوتا ہے کہ دھیان اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف لگا رہے بندے کا. اور دھیان کا لگنا اللہ پاک کی طرف جب ہوتا ہے جب غیر اللہ سے علائق ختم ہوتے ہیں، دلی اعتبار سے، قلبی اعتبار سے. قلبی اعتبار سے جب اللہ کے غیر سے طبیعت ہٹی ہوئی ہوگی، توجہ ہٹی ہوئی ہوگی تو اللہ کی طرف لگا رہے گا. اور ماسو اللہ سے قلبی اعتبار سے، دلی اعتبار سے توجہات کا ہٹا ہوا ہونا، میرے دوستو یہ بہت چیزیں چاہتا ہے. یہ بولنے میں بھی بہت آسان ہے، سننے میں بھی بہت آسان ہے، لیکن کرنے میں آسان نہیں ہے یہ چیز. اس کے لیے آدمی میں حرص نہ ہو، اس کے لیے آدمی کے اندر ریاکاری نہ ہو، اس کے لیے آدمی میں دوسروں کی رعایت اور پرواہ کا ہمیشہ ڈر نہ ہو، کیا بولیں گے لوگ، کیا سمجھیں گے لوگ. اس کے لیے اس کے اندر اخلاص ہو، اس کے اندر تواضع ہو، اس کے اندر قناعت ہو. تزکیہ باطن کے بغیر لاہیت جو ہے، غفلتیت جو ہے نا، وہ نہیں ختم ہو سکتی. اور ہم لوگ چونکہ تزکیہ نہیں کرتے اس لیے ہماری غفلت جاتی نہیں. ہماری غفلت کہاں تک ہے ہمیں سب کو اندازہ ہے. ہم سب سے زیادہ غفلت کو ہی پہچانتے ہیں. کیوں؟ اس واسطے کہ ہماری نماز میں بھی غفلت ہے، ہمارے ذکر میں بھی غفلت ہے، ہماری تلاوت میں بھی غفلت ہے، ہماری نیکیوں میں بھی غفلت ہے. اتنے عرصہ ہو گیا لیکن نماز کی طرف توجہ نہیں تھی کی. نماز کی طرف توجہ نہیں ہے، بقیہ سب چیزوں کی طرف ہے. نماز شروع کی اور سلام پھیرنے کے بعد ہی پتا چلا کہ نماز ختم کی. اور بقول بزرگوں کے کہ ایسی عادت ہوئی ہے کہ ہم نے ایسا ٹرین کر دیا ہے فزیکل اسٹرکچر کو اپنے کہ انہیں رکوع بھی کر لیتا ہے وقت پہ، سجدہ بھی کر لیتا ہے وقت پہ، قعدہ بھی کر لیتا ہے وقت پہ، قومہ بھی کر لیتا ہے، پڑھ بھی لیتا ہے، کب کون سا پڑھنا ہے وہ بھی اسے پتا ہے. اور ہم بالکل دوسری طرف بزی ہوتے ہیں. اور یہاں یہ ہے کہ دعا جو ہے وہ قلب لاہی سے قبول نہیں ہوتی، تو جب دعا ہی قبول نہیں ہوتی تو عبادت کہاں سے قبول ہو جائے گی بھائی. اسی لیے میں کہہ رہا تھا کہ شرح حدیث نے دعا کے معنی دعا کے بھی کیے ہیں اور دعا کے معنی عبادت کے بھی کیے ہیں کہ عبادت میں اصل چیز دعا ہی ہوتی ہے، دعا والی حقیقت ہوتی ہے وہ. تو اس حدیث شریف میں بظاہر مضمون یہ نکلتا ہے کہ جب تم دعا کرو تو تمہارا دل اللہ کی طرف متوجہ ہو اور تمہارے اندر غفلت نہ ہو. لیکن اس حدیث شریف سے ایک بات یہ سمجھ میں آ رہی ہے کہ جب تم دعا کرو تو غفلت کب نہیں ہوگی؟ جب تمہارا اندر صاف ہوگا، تمہارے باطن کا تزکیہ ہوگا. تزکیہ باطن اس کا اصل مدلول ہے. لیکن اس میں ایک اور مضمون بھی بڑا عجیب ہے. حدیث تو حدیث ہوتی ہے بھائی، سرکار کا ارشاد تو سرکار کا ارشاد ہے، جدھر چاہے چلے جاؤ، جتنی دور چاہے چلے جاؤ. وہ مضمون یہ ہے
کہ قلب لاہی سے عبادت اور دعا قبول نہیں ہوتی. دعا قبول ہونے کی شرط یہ ہے دعا قبول ہونے کی شرط یہ ہے کہ دل جو ہے وہ متوجہ ہو. اور عجیب بات یہ ہے کہ شرط ہمیشہ مقصود سے الگ ہوتی ہے. جیسے وضو جو ہے نماز کے قبول ہونے کی، نماز کے صحیح ہونے کی شرط ہے، لیکن وضو نماز نہیں ہوتی. وضو خود تو نماز نہیں ہے نا. ہاں، بغیر وضو کی نماز نہیں ہوتی. ایسے قلب کا غفلت میں نہ ہونا یہ ضروری ہے، مگر اس کا مطلب یہ ہوا کہ وہ ایک چیز ہے دوسری، اس کے علاوہ ایک اور چیز چاہیے، اور وہ یہ ہے کہ آدمی دعا میں ہو، اور وہ یہ ہے کہ آدمی عبادت میں ہو. اس کا مطلب مفسرین نے لکھا ہے کہ سب سے مقدم چیز جو ہوگی وہ یہ ہے کہ ظاہری طور پر آدمی پوری طرح شریعت میں ہو. ظاہر اس کا شریعت سے آراستہ ہوگا تو اس میں باطن آئے گا، اس میں حقیقت آئے گی. اور اگر ظاہر ہی کسی کا شریعت میں نہیں ہوگا تو اس میں حقیقت اور روح آنے کا کیا مطلب ہے؟ عقیدوں کے اعتبار سے، عبادات کے اعتبار سے، معاملات کے اعتبار سے، معاشرت کے اعتبار سے، نمازوں کی پابندی، روزے کی پابندی، زکوٰۃ کی پابندی، حج کی پابندی، اکل حلال کی پابندی، لباس حلال کی پابندی، لباس صحیح کی پابندی. لباس حلال الگ ہوتا ہے، لباس صحیح الگ ہوتا ہے. کھانا حلال الگ ہوتا ہے، کھانا صحیح الگ ہوتا ہے. حلال کھانے کو آدمی غلط طریقے سے بھی کھا سکتا ہے، جانوروں کی طرح کھا رہا ہے. نہ سنت کا لحاظ ہے، نہ مستحب کا لحاظ ہے، نہ آداب کا لحاظ ہے، نہ تمیز کا لحاظ ہے. بائیں ہاتھ سے کھا رہا ہے، کھڑا ہو کے کھا رہا ہے، بازاروں میں گھومتا ہوا کھا رہا ہے. حلال ہی کھائے، لیکن یہ تو صحیح کھانا نہیں بولیں گے، اس کو تو کھانا غلط ہوگا. یہ بہت لوگوں کو اس میں غلطی ہوتی ہے، اس میں بڑی عجیب عجیب غلطیاں پائی جاتی ہیں. دینداری میرے دوستو اصل یہ ہے، دین دانی نہیں. ایک ہوتی ہے دین دانی اور ایک ہوتی ہے دین داری. ایک ہے دین کو جاننا اور ایک ہوتا ہے دین کو رکھنا اپنے پاس. جاننا بہت کامن ہے، رکھنے کا مسئلہ ہے. شیخ بولی سینا کا قصہ سنا ہوگا آپ نے، میں نے اس سے پہلے بھی سنایا ہے. شیخ بولی سینا بڑے حکیم گزرے ہیں، اپنے وقت کے بہت ہی مہذب اخلاق شمار ہوتے ہیں. تہذیب اخلاق ان کی کتابیں ان کی، اور بے شمار پر ان کی کتابیں ہیں. ان کے زمانے میں انہوں نے ایک بزرگ کے بارے میں کچھ تنقیدی کلمات کہہ دیے، تنقید کر دی. ہر زمانے میں ہوتا ہے، نیک لوگوں پر تنقید ایک عادت ہوتی ہے، مزہ آتا ہے لوگوں کو. سب سے زیادہ مزہ جو ہے نا اچھے لوگوں کے گوشت میں لوگوں کو آتا ہے. اچھے لوگوں کا گوشت کھانے میں سب سے زیادہ ٹیسٹ آتا ہے. اچھا آدمی ہے اس کا گوشت کھانا ٹیسٹی ہوتا ہے. اور علماء نے لکھا ہے کہ سب سے زیادہ زہریلا ان کا ہی گوشت ہوتا ہے، کہ اچھے لوگوں کی برائی کرنے میں ایمان پر خاتمہ نہیں ہوتا، اتنا زہریلا ہوتا ہے. شیخ بولی سینا نے تنقید کر دی. ان بزرگ کے پاس جب بات پہنچی تو انہوں نے کہا کہ شیخ بولی سینا اخلاق نمی دارت، بولی سینا کے پاس اخلاق نہیں ہے. اس آدمی نے جا کے وہاں نقل کر دیا کہ بھائی وہ تو یہ بول رہے تھے آپ کے بارے میں. تو بولی سینا نے تہذیب اخلاق کی کتاب لکھی، جس میں اخلاق کی تفصیل، خلق کیا ہے، اخلاق کی حقیقت کیا ہے، اخلاق کی قسمیں کیا ہے، اخلاق کے ثمرات کیا ہوتے ہیں، اخلاق کے نتائج کیا ہیں، اثرات کیا ہیں، یہ تفصیلات پوری ایسی موٹی کتاب لکھ کے بزرگ کے پاس بھیج دی. ان کو بتا دینا بولی سینا کے پاس اخلاق نہیں ہے بول رہے تھے. تو انہوں نے ایک جملے میں اس کا جواب دیا. شیخ نے فرمایا من کہ گفتہ بودم کہ بولی سینا اخلاق نمی داند، من گفتہ بودم کہ بو علی سینا اخلاق نمی دارت. میں نے کب کہا تھا کہ بو علی سینا اخلاق نہیں جانتا؟ میں نے کہا تھا کہ رکھتا نہیں ہے، نہیں اس کے پاس، جاننے کی تو ہے تفصیل. تو دین کے بارے میں میرے دوستو جاننا الگ ہے اور دین کو رکھنا اپنے پاس الگ ہے. پھر دین کے ظاہر کو جاننا، دین کے ظاہر کو رکھنا، دین کے باطن کو جاننا، دین کے باطن کو رکھنا، اس کی پریکٹس ہونا. جب یہ حقیقت انسان کے اندر آتی ہے تب وہ اللہ تعالیٰ کا محبوب بنتا ہے. اور محبوب الہی بننا ہے، اصل محبوب خدا بننے کے لیے دنیا میں ہے کوئی کام نہیں ہے. اس دنیا میں ہمارے آنے کا مقصد اللہ کے پسندیدہ بندے بن کے مر جانا ہے، بہت پیسے بنا کے مرنا نہیں ہے.
بہت بچے پال کے جن کے مرنا نہیں ہے، بہت پراپرٹیز قائم کر کے مرنا نہیں ہے، بہت انجوائے کر کے مزے کر کے مرنا نہیں ہے، اللہ کے اچھے پسندیدہ بندے بن کے مر جانا ہے کہ ظاہر کے اعتبار سے بھی بندہ پرفیکٹ ہو گیا، باطن کے اعتبار سے بھی بندہ پرفیکٹ ہو گیا، حتیٰ کہ اللہ پاک نے اس کو اپنے خاص بندوں کے زمرے میں شامل فرما لیا. آ جاؤ بھائی تم میرے بندوں میں شامل ہو جاؤ، ادخلی فی عبادی وادخلی، اب میرے بندوں میں تو آ جا. حالانکہ سارے بندے ان کے ہی بندے ہیں، لیکن یہ جو اعزاز ہے میرے بندوں میں تو آ جا، وہ خاص بندوں کے لیے ہے جو وہ ان کے پسندیدہ ہوتے ہیں، سلیکٹڈ بندے. یہ ہے خاص جو میں جس کے لیے میں نے بھیجا تھا ان کو دنیا میں. پر یہ باتیں ہوتی رہیں گی. آج ہمارے امیر صاحب آئے ہوئے ہیں تو میں چاہتا ہوں کہ 5-7 منٹ امیر صاحب اجتماع وغیرہ کے سلسلے میں کچھ متوجہ کرنا ہوتا. آئیے تشریف.